السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ فصل فی بیان الغسل یفترض فی الاغتسال احد عشر شیئا غسل الفم والانف والبدن مرة وداخل قلفة لا عسر فی فسخها وسرة وثقب غیر منضم وداخل المظفور من شعر الرجل مطلقا للمظفور من شعر المرأة ان سر الماء في اصوله وبشرة اللحية وبشرة الشارب والحاجب والفرج الخارجي۔ تو یہاں تک ہم ترجمہ ترکیب پڑھیں گے، اس کے بعد پھر شروع کریں گے فصل فی سنن الغسل۔ انشاءاللہ آج ہی اس کو بھی پڑھ لیں گے۔ فصل فی بیان الغسل، یہ فصل ہے غسل کے بیان میں۔ یفترض فی الاغتسال احد عشر شیئا، غسل میں 11 چیزیں فرض ہیں۔ افترض یفترض افتراضاً باب افتعال سے ہے۔ یفترض فی الاغتسال احد عشر شیئا، غسل میں 11 چیزیں فرض ہیں۔ غسل الفم، اس کی پہلی قسم کیا ہے؟ 11 میں سے غسل الفم، منہ کا دھلنا، والانفی، اور ناک کا دھلنا، والبدنی، اور بدن کا دھلنا، مرتن، ایک مرتبہ، وداخل قلفۃ لا عسر فی فسخها، اور یہاں پر عبارت مقدر ہوگی وغسل داخل قلفۃ لا عسر فی فسخها، اور قلفے کے اندر کے حصے کا دھلنا، اور قلفے کے داخل کا دھلنا، یعنی قلفے کے اندر کے حصے کا دھلنا، لا عسر فی فسخها، جس کے کھولنے میں کوئی دشواری نہ ہو، وسرۃ، اور ناف کے اندر کا دھلنا، وثقب غیر منضم، اور ایسے سوراخ کا دھلنا غیر منضم جو بند نہ ہوا ہو، وداخل المظفور من شعر الرجل مطلقا، اور یہاں پر بھی عبارت مقدر ہے وغسل داخل المظفور، اور فرض ہوگا مرد کے بال کی چوٹی کے اندر کے حصے کا دھلنا، مرد کے بال کے گودھے ہوئے بال، یعنی بڑے بڑے بال رکھے ہوئے ہیں اور اس کو چوٹی بنایا ہوا ہے، تو اسی کے متعلق یہ ہے کہ مرد کے بال کے چوٹی کے اندر کے حصے کا دھلنا، مطلقاً صرف دھلنا اس کو، للمظفور من شعر المرأۃ، نہ کہ عورت کے بال کی چوٹی، یعنی عورت کے بال کی چوٹی یہ دھلنا ضروری نہیں ہے کہ اس کے اندر تک دھلے گا، تو عورت کے بال کی چوٹی کے داخل کو دھلنا یہ جو ہے ضروری نہیں ہے۔ ان سر الماء فی اصولہ، اگر ماء یعنی پانی اس کی جڑ تک، اصول کا معنی ہے جڑ، اگر پانی اس کی جڑ تک پہنچ گیا ہو، اور اگر پانی جڑ تک نہیں پہنچتا ہے تو ایسی صورت میں دھلنا فرض ہے۔ وبشرۃ اللحیۃ، یہاں بھی عبارت مقدر ہوگی ویفترض غسل بشرۃ اللحیۃ، اور داڑھی کے چمڑے کا دھلنا، یعنی داڑھی ہے تو اس کے چمڑے تک پانی پہنچانا ضروری ہے۔ وبشرۃ الشارب، اور بھاؤں اور مونچھ، شارب کا معنی مونچھ، اور مونچھ کے چمڑی کا دھلنا، والحاجب، اور ابرو یعنی بھاؤں کے چمڑے کا دھلنا، والفرج الخارج، اور فرج خارج کا دھلنا، یعنی ایک فرج خارج ہوتا ہے ایک فرج داخل ہوتا ہے، جسے استنجا میں دھلا جاتا ہے وہ فرج خارج ہے، اس کے اندر کے حصے کا دھلنا فرض نہیں ہے۔ تو یہاں پر انہوں نے بیان کیا کہ غسل میں 11 چیزیں فرض ہیں۔ پہلی چیز بیان کی منہ کا دھلنا اور ناک کا دھلنا اور بدن کا دھلنا۔ تو یہاں پر غسل الفم جو انہوں نے کہا ہے، نیچے دیکھیے حاشیہ میں، اس میں انہوں نے یہ آگے وضاحت فرما دی ہے کہ اول بدن دیکھیے، کہہ رہے والبدن عطف عام علی خاص،
یعنی بدن کا جو یہ عطف کیا گیا ہے یہ عطف عام علی الخاص ہے، یعنی بدن تو عام ہے اور بدن میں جو ہے منہ بھی داخل ہو گیا، ناک بھی داخل ہو گئی، تو پھر ناک کا ذکر کرنے کے بعد اور اسی طریقے سے منہ کا ذکر کرنے کے بعد، ناک کا ذکر کرنے کے بعد پھر بدن کا ذکر کیوں کیا بدن ہی کا ذکر کر دیتے تو اس میں دونوں چیزیں شامل ہو جاتی۔ تو وہی کہہ رہے ہیں عطف عام علی خاصل اور منہ الفرج الخارج، اور اسی میں سے فرج خارج ہے، تو فرج خارج کا بھی الگ سے کیوں ذکر کیا؟ تو یہاں پر یہ وضاحت کر رہے ہیں اس کی آگے کہ فَإِن قُلْتَ، پس اگر تم کہو لا حاجت اِلَى مَا ذَكَرَ الْأَنْفَ وَالْفَمَ، یا ذُكِرَ الْأَنْفُ وَالْفَمْ بل یکفی ذکر البدن یا ذکر البدن۔ تو یہاں پر یہ کہنے کہ پس اگر یہ کہا جائے کہ کوئی ضرورت نہیں ہے اس کی ما ذکر، جو ناک اور منہ کو ذکر کیا گیا ہے، بلکہ کافی تھا کہ بدن کو ذکر کر دیا جاتا، یعنی جب بدن کہہ دیا گیا تو بدن کے اندر ناک اور اسی طریقے سے منہ دونوں شامل ہو گئے، پھر آخر میں بدن کو کیوں ذکر کیا گیا؟ تو کہیں قلنا، ہم کہیں گے انما افردہما لوقوع الخلاف فیہما، کہ ان دونوں کو تنہا تنہا ذکر کیا لوقوع الخلاف فیہما، ان دونوں میں اختلاف واقع ہونے کی وجہ سے۔ کیوں، کیسا اختلاف ہے؟ تو کہہ رہے ہیں لأنہما سنتان عند الامامین، اس لیے کہ یہ ناک میں پانی ڈالنا اور منہ میں پانی ڈالنا، کلی کرنا، یہ دونوں امام یعنی امام مالک اور امام شافعی کے نزدیک سنت ہے۔ امام شافعی اور امام مالک کے نزدیک سنت ہے، اس لیے یہ الگ الگ ذکر کیا گیا۔ اب خلفاء کی تشریح کرنے کی، خلفاء کسے کہتے ہیں؟ کہہ رہے ہیں ہی الجلد السائرہ سائرۃ للحشفہ، یعنی یہ ایسی چمڑی ہوتی ہے جو حشفہ کے ارد گرد ہوتی ہے، یعنی ختنہ کرتے وقت جتنی چمڑی کو کاٹ کر نکالا جاتا ہے اسی کو جو ہے خلفاء کا نام دیا گیا ہے، وہ حشفہ کے پاس ہوتی ہے۔ اور لا عسرہ جو انہوں نے کہا کوئی تکلیف نہ ہو، تو اس میں کہنے شرط عدم العسر، اس میں جو ہے کوئی تکلیف نہ ہونے کی شرط لگائی، فإنه ان تعسر فهي لا يكلف بغسله، تو اگر اس کو تکلیف ہو، دشواری ہو، پریشانی ہو تو اس کے دھلنے کا مکلف نہیں ہوگا، اس کو دھلنا ضروری نہیں ہے۔ اور یہاں پر المظفور کا جو ذکر ہے، کہنے فطل الشعر و ادخال بعضه فی بعض، کہہ رہے ہیں کہ المظفور کا معنی ہوتا ہے بعض کو بعض میں داخل کرنا، یعنی بعض بال کو بعض میں داخل کر دینا، جسے چوٹی گوہنا کہا جاتا ہے، کہ چوٹی عورتیں بناتی ہیں۔ ای سواء، یعنی برابر ہے، سر الماء فی اصولہ اولا، چاہیں اس کی جڑ میں پانی پہنچے یا نہ پہنچے، یہ عورت کے بارے میں بتایا گیا۔ اور آگے للمظفور کی وضاحت کر رہے ہیں کہ جو یہاں پر انہوں نے کہا تھا للمظفور من شعر المرأۃ ان سر الماء فی اصولہ، تو اسی کی وضاحت کر رہے ہیں کہ عورت کے بال کی چوٹی میں پہنچانا ضروری نہیں ہے، تو اسی کو وضاحت کر رہے ہیں للمظفور ای لا یفترض نقض المظفور فی من شعر المرأۃ، یعنی عورت کے بال کی چوٹی کا کھولنا یہ فرض نہیں ہے۔ اور آگے غسل الیدین جو انہوں نے فرمایا، تو اس سے کیا ہے کہ وَعْلَمْ أَنَّهُ يُقَال، تو یہاں پر غسل الیدین یہ سنن الغسل کی بحث میں آ گیا۔ تو وضاحت میں یہاں کرتا ہوا چلتا ہوں، کہہ رہے ہیں کہ جو ہے یہ فصل غسل کے بیان میں ہے، اور غسل میں 11 چیزیں فرض ہیں۔ پہلی چیز کیا ہے؟ یہ منہ کا دھلنا، والانف اور ناک کا دھلنا، والبدن اور بدن کا دھلنا۔ تو یہاں پر انہوں نے اعتراض کیا تھا کہ جب یہاں پر آپ منہ اور انف دونوں کو لے کر چلے آئے، فم اور انف کو، تو بدن کو بعد میں ذکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ یہ تو اس طریقے سے ہو گیا کہ یہاں پر عطف عام علی الخاص کر دیا گیا، یعنی عام کا عطف خاص پر کر دیا گیا، حالانکہ اگر آپ عام کو ذکر کر دیتے تو دونوں چیزیں اس میں شامل ہو جاتی۔ تو کہہ رہے ہیں اس میں اختلاف واقع ہے، یہ چونکہ امام مالک امام شافعی کے نزدیک یہ دونوں چیزیں سنت ہیں۔ اور کتنی مرتبہ پانی بہانا؟ مرتن، ایک مرتبہ کہہ رہے ہیں۔ اور آگے وَدَاخِلِ قُلْفَةٍ لَا عُسْرَ فِيهَا، اور قلفے کے اندرونی حصے کا دھونا فرض ہے، لا عسر فی فسقها، جبکہ اس کے ہٹانے میں، اس کے پھیلانے میں کوئی تکلیف نہ ہو۔ وسرۃ، اور جو ہے ناف کے اندر کا، یعنی ناف کے اندر کا جو حصہ ہے، وہ ادخال
सुर्रतिन व गस्ल इदखाल सुर्रतिन, और नाफ के अंदर के नाफ के दाखिल का हिस्सा, अंदर का हिस्सा, इसको भी धुलना फ़र्ज़ है। व सक़बिन गैर मुंदमिन, और ऐसा जो है छेद हो जिसे हम कहते हैं, ऐसा सुराख हो जो बंद ना हो, मुनज़्ज़म ना हो, तो ऐसी सूरत में, गैर मुनज़्ज़म हो तो ऐसी सूरत में उस पर भी पानी पहुँचाना ज़रूरी है। इसकी मिसाल इस तरह समझें, जैसे कि औरतें होती हैं तो वो नाक कान छिदवाती हैं, तो कभी कभी ऐसा होता है कि उनमें पानी पहुंच नहीं पाता है, तो उसी के बारे में कह रहे हैं कि ऐसा सुराख हो जो बंद ना हुआ हो तो उसमें भी पानी डालना ज़रूरी है। कान वगैरह का जो सुराख होता है, नाक का सुराख होता है, उनमें भी पानी पहुंचाना ज़रूरी है। व दाखिल मज़फूर मिन शारिर रजुल मुतलक़न, और मर्द के बाल की चोटी में, मर्द के बाल की चोटी के अंदर का धुलना, ये क्या है, फ़र्ज़ है मुतलक़न। लल मज़फूर मिन शारिल मरअ, ना कि औरत के बाल की चोटी का धुलना। इन सरल माउ फी उसूली, अगर पानी उसके जड़ तक पहुँच जाता है। तो इसकी तरकीब हम करते हैं, फिर उसके बाद दूसरी इबारत की तरफ चलेंगे। देखिए जल्दी जल्दी तरकीब मुलाहज़ा फरमा लें। फ़स्लुन, ये मज़दर है, फ़ी हर्फ़ जार, पहला नकरा दूसरा मारिफा, मुदा मुदाफ़िले, बयान मुदाफ़, अलग़ुस्ल मुदाफ़िले, मुदा मुदाफ़िले से मिलकर फ़ी जार का मजरूर, जार अपने मजरूर से मिलकर ज़र्फ़ लग़ मुतल्लिक़ हुआ फ़स्लुन मज़दर के। फ़स्लुन मज़दर अपने मुताल्लिक़ से मिलकर ख़बर, मुब्तदा महज़ूफ़ हादा की, इसमें हा बराए तंबीह है, ज़ा इसमें इशारा, मुब्तदा मुब्तदा अपनी ख़बर से मिलकर जुमला इस्मिया ख़बरिया होगा। यफ़्तरिज़ु फ़िल इग़्तिसाल अहदा अशरा शैअन, गुस्ल में 11 चीज़ें फ़र्ज़ हैं। यफ़्तरिज़ु बाब इफ्तिआल से है, यफ़्तरिज़ु फ़िल मुदारे मारूफ़ सिगा वाहिद मुज़क्कर गायब, फ़ी हर्फ़ जार, अल इग़्तिसाल मजरूर, ये भी बाब इफ्तिआल से है। फ़ी जार अपने मजरूर से मिलकर ज़र्फ़ लग़ मुताल्लिक़ हुआ इसी यफ़्तरिज़ु फ़िल के। अहदा अशरा, ये जो है मुमय्यज़ हो जाएगा, शैअन तमयीज़ हो जाएगी। अहदा अशरा ये फ़ाइल बन रहा है इसी यफ़्तरिज़ु फ़िल का। कोई एतराज़ कर सकता है ये तो दोनों मबनी बरफ़त है, तो हम कहेंगे कि हाँ 11 से लेकर जो 19 तक गिनतियाँ हैं, अहदा अशरा और इसना अशरा को छोड़कर, क्योंकि ये मुअरब होता है, इसना भी पढ़ा जाता है, तो तिस्आता अशरा तक जो गिनतियाँ हैं ये मबनी बरफ़त होती हैं। तो अहदा अशरा मुमय्यज़ शैअन तमयीज़, और तमीज़ मंसूब होती है। मुमय्यज़ तमीज़ से मिलकर ये फ़ाइल हो गया यफ़्तरिज़ु फ़िल का। यफ़्तरिज़ु फ़िल अपने फ़ाइल और मुताल्लिक़ से मिलकर जुमला फ़िलिया ख़बरिया होगा। क्या है अव्वल, गस्लुल फ़म वल अनफ़ि वल बदनी मर्रतन, तो यहाँ पर हम फ़ेल मुक़द्दर मानेंगे। यफ़्तरिज़ु गस्लुल फ़म वल अनफ़ि वल बदनी मर्रतन, तो यफ़्तरिज़ु फ़ेल मुदारे मनफ़ी, फ़ेल मुदारे मारूफ़ सिगा वाहिद मुज़क्कर गायब महज़ूफ़ है, और गस्ल मुदाफ़ अल फ़म मातूफ़ अल वाव हरफ़ियत, अल अनफ़ मातूफ़ अव्वल वाव हरफ़ियत, अल बदन मातूफ़, मातूफ़ अल अपने मातूफ़ से मिलकर ये मुदाफ़ इले हो जाएगा गस्ल मुदाफ़ का। और मर्रतन को इसी का मफ़ूल फ़ीह बना ले। गस्ल मुदाफ़ अपने मुदाफ़िले मफ़ूल फ़ीह से मिलकर ये फ़ाइल हो गया उसी यफ़्तरिज़ु फ़ेल महज़ूफ़ का। यफ़्तरिज़ु फ़ेल महज़ूफ़ अपने फ़ाइल और मफ़ूल फ़ीह से मिलकर जुमला फ़ेलिया ख़बरिया हो जाएगा। या आप चाहें तो इसको जो है मिसालुहु, ये अहादुहा की ख़बर बना लें। वदाखिल कुल्फ़तिन ला उसरा फ़ी फ़स्क़िहा, और कुल्फ़े के दाखिल का अंदर के हिस्से का धुलना फ़र्ज़ है। ला उसरा फ़ी फ़स्क़िहा, जबकि उसके फ़स्क़ करने में, खोलने में कोई तकलीफ़ ना हो। तो यहाँ पर भी यफ़्तरिज़ु फ़िल मुक़द्दर मानेंगे, और दाखिल पर कसरा इस वजह से पढ़ा गया क्योंकि इसका मुदाफ़ महज़ूफ़ है। इबारत होगी वयफ़्तरिज़ु गस्लु दाखिल कुल्फ़तिन ला उसरा फ़ी फ़स्क़िहा, तो यफ़्तरिज़ु फ़िल मुदारे मारूफ़ सिगा वाहिद मुज़क्कर गायब, और गस्ल इसका जो मुदाफ़ है वो मुक़द्दर था, तो गस्लु मुदाफ़, दाखिले मुदाफ़, इलैहे मुदाफ़, और कुल्फ़तिन जो है ये बनेगा मौसूफ, और इसकी सिफत आगे ला उसरा फ़ी फ़स्क़िहा, तो ला ला नफ़ी जिन्स, और उसका उसरा जो है इसका इस्म है। फ़ी हर्फ़ जार फ़स्ख़ मुदाफ़, हा ज़मीर मजरूर मुत्तसिल मुदाफ़िले, मुदा मुदाफ़िले से मिलकर फ़ी जार का मजरूर, जार मजरूर से मिलकर ज़र्फ़ मुस्तक़र हो जाएगा साबितुन के, क्योंकि ला जो है इसकी ख़बर मरफ़ू होती है। साबितुन इसमें फ़ाइल सिगा वाहिद मुज़क्कर, इसमें हुआ कि ज़मीर मरफ़ू मुत्तसिल पोशीदा उसका फ़ाइल, इसमें फ़ाइल अपने फ़ाइल और मुताल्लिक़ से मिलकर शिबे जुमला इस्मिया होकर ये बन जाएगी ख़बर। ला नफ़ी जिन्स अपने इस्म और ख़बर से मिलकर जुमला इस्मिया ख़बरिया होकर ये कुल्फ़तिन मौसूफ़ की सिफ़त, मौसूफ़ सिफ़त से मिलकर ये मुदाफ़ इलैह हो जाएगा दाखिल मुदाफ़ का। दाखिल मुदाफ़ अपने मुदाफ़ इलैह, दाखिल मुदाफ़ इलैह मुदाफ़ अपने मुदाफ़ इलैह से मिलकर मुदाफ़ इलैह हो गया गस्ल मुदाफ़ का, गस्ल मुदाफ़ का, गस्ल मुदाफ़ अपने मुदाफ़ इलैह से मिलकर ये फ़ाइल हो गया यफ़्तरिज़ु फ़ेल महज़ूफ़ का। यफ़्तरिज़ु फ़ेल अपने फ़ाइल से मिलकर जुमला फ़ेलिया ख़बरिया हुआ। उसके बाद व सुर्रतिन, तो यहाँ पर भी इबारत मुक़द्दर व गस्ल इदख़ाल सुर्रतिन,
اور ناف کے اندر کے حصے کا دھلنا فرض ہے۔ تو عبارت کیا ہوگی؟ یہ ویفترض غسل و ادخال سرۃ، ادخال سرۃ نہیں بلکہ داخل سرۃ، یہاں پر عبارت ہوگی ویفترض، اور جو ہے اسی طریقے سے جو آگے عبارت تھی ادخال نہیں نکلے گا بلکہ داخل نکلے گا، ویفترض غسل داخل سرۃ، تو یہاں پر یفترض فعل مضارع معروف صیغہ واحد مذکر غائب، غسل مضاف، داخل مضاف الیہ مضاف، سرۃ مضاف الیہ، مضاف الیہ مضاف نے مضاف الیہ سے مل کر مضاف الیہ ہوا، غسل مضاف کا غسل مضاف نے مضاف الیہ سے مل کر یہ فاعل ہو گیا یفترض فعل کا، یفترض فعل اپنے فاعل اور متعلق، یفترض فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ وثقب غیر منضم، اور ایسا جو ہے سوراخ جو بند نہ ہوا ہو، تو یہاں پر عبارت مقدر مانیں گے وغسل وغسل داخل ثقب غیر منضم، تو غسل و مضاف ہو جائے گا اور داخل مضاف الیہ مضاف، ثقبن جو ہے یہ بن جائے گا موصوف کیونکہ اس کی صفت غیر منضمن ہے، غیر مضاف منضمن یہ مضاف الیہ، مضاف الیہ سے مل کر یہ صفت ہو گئی ثقبن کی، ثقبن موصوف اپنی صفت سے مل کر یہ جو ہے مضاف الیہ ہو جائے گا داخل کا، داخل مضاف نے مضاف الیہ سے مل کر مضاف الیہ ہو جائے گا غسل کا، غسل مضاف نے مضاف الیہ سے مل کر فاعل ہو جائے گا یفترض فعل کا، یفترض فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوگا۔ وداخل المظفور من شعر الرجل مطلقا للمظفور من شعر المرأة، تو یہاں پر ترکیب ہوگی عبارت مقدر مانیں گے ویفترض غسل داخل المظفور من شعر الرجل مطلقا، تو یفترض فعل مضارع معروف صیغہ واحد مذکر غائب، غسل یہ مصدر مضاف، داخل مضاف الیہ مضاف، المظفور یہ اسم مفعول ہے صیغہ واحد مذکر، اس میں ہوا کہ ضمیر مرفوع متصل پوشیدہ اس کا نائب فاعل من حرف جار شعر مضاف، الرجل جو ہو جائے گا مضاف الیہ، مضاف الیہ سے مل کر یہ من جار کا مجرور، جار مجرور سے مل کر ظرف لغو متعلق ہوا، المظفور اسم مفعول کے، المظفور اسم مفعول اپنے نائب فاعل اور متعلق سے مل کر یہ شبہ جملہ اسمیہ ہو کر یہ صفت ہوگی داخل مضاف الیہ مضاف کی، مضاف الیہ مضاف نے مضاف الیہ سے مل کر مضاف الیہ ہوا، غسل مضاف کا، غسل مضاف نے مضاف الیہ سے مل کر یہ فاعل ہو جائے گا اسی فعل محذوف یفترض کا، یفترض فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوگا۔ اور آگے جو لل مظفور ہے یہ اصل میں اس کی جو عبارت ہوگی یہاں پر اس طریقے سے ہم مانیں گے کہ آگے والا جو لل مظفور ہے ہم اس کا عطف کر دیں گے پہلے المظفور پر، یعنی المظفور کو بنا دیں گے معطوف علیہ اور لا کو یہاں حرفیت بنائیں گے، پھر المظفور اس مفعول ہو جائے گا، ہوا کہ ضمیر نائب فاعل من حرف جار شار مضاف، المرتی مضاف الیہ، مضاف الیہ سے مل کر من جار کا مجرور، جار مجرور سے مل کر ظرف لغو متعلق ہو جائے گا المظفور اس مفعول کے، اس میں مفعول اپنے نائب فاعل اور متعلق سے مل کر جو ہے یہ شبہ جملہ اس میں ہو کر ہو جائے گا معطوف المظفور پہلے والے پر، معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر جو ہے یہ داخل کا مضاف الیہ، اب یہ مضاف الیہ ہو جائے گا غسل کا، اب یہ فاعل ہو جائے گا یفترض فعل کا۔ یہاں پر جو مطلقاً ہے یہ یا تو مفعول مطلق ہونے کی بنیاد پر منصوب یا تو ظرف ہونے کی بنیاد پر، ٹھیک، کہہ رہے ان سرل ماء فی اصولہ، اگر پانی اس کی جڑ میں پہنچ جائے، تو یہاں پر دیکھیے انہوں نے عبارت مقدر مانی ہے، تو یہاں پر دیکھیے عبارت یہ مقدر ہوگی، یہاں پر جو ہے ان سرل ماء فی اصولہ، تو ان حرف شرط سرا فعل ماضی معروف صیغہ واحد مذکر غائب، الماء اس کا فاعل، فی حرف جار اصول مضاف یہ ضمیر مجرور متصل مضاف الیہ، مضاف الیہ سے مل کر فی جار کا مجرور، جار مجرور سے مل کر ظرف لغو متعلق و سرا فعل کے، سرا فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر شرط، اور اس کی جو جزا ہوگی وہ ہوگی ان سرل ماء فی اصولی، تو اس کی جزا ہوگی لا یفترض نقض المظفور من شعر المرأة، تو لا یفترض فعل مضارع معروف صیغہ واحد مذکر غائب، نقض یہ مضاف، المظفور جو ہے وہی اس مفعول ہو جائے گا، من شعر المرأة یہ اسی المظفور کے متعلق ہو کر یہ مضاف الیہ ہو جائے گا، نقض مضاف کا، نقض مضاف نے مضاف الیہ سے مل کر فاعل ہو جائے گا، لا یفترض فعل کا، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر یہ جزا ہو جائے گی جو مقدر ہے ان سرل ماء فی اصولہ، تو یہاں پر شرط اپنی جزا سے مل کر جملہ شرطیہ ہو جائے گا۔ اور آگے ہے وہ بشرت اللحیہ، تو یہاں پر بھی عبارت مقدر ہوگی و یفترض غسل بشرت اللحیہ، یفترض فعل ہو جائے گا اور غسل مضاف، بشرت مضاف الیہ مضاف، اللحیۃ مضاف الیہ، مضاف الیہ سے مل کر مضاف الیہ ہوا، غسل مصدر
مضاف کا مضاف نے مضاف الیہ سے مل کر فاعل، فعل فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ وبشرۃ الشارب، یہاں بھی عبارت ہوگی ویفترض غسل بشرۃ الشارب والحاجب، تو یہ یفترض فعل ہو جائے گا، اور غسل یہ مضاف، اور بشرت مضاف الیہ مضاف، الشارب معطوف علیہ، واو حرفت، الحاجب معطوف، معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر مضاف الیہ ہوگا، بشرت کا مضاف الیہ اپنے مضاف الیہ سے مل کر مضاف الیہ ہو جائے گا، غسل مضاف کا غسل مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر فاعل ہو جائے گا، اسی فعل مقدر یفترض ہوگا۔ والفرج الخارج، تو یہاں پر بھی عبارت مقدر ہوگی ویفترض غسل الفرج الخارج، یفترض فعل مضارع معروف صیغہ واحد مذکر غائب، غسل مضاف، الفرج موصوف، الخارجی صفت، موصوف صفت سے مل کر مضاف الیہ ہو جائے گا، غسل مضاف کا غسل مضاف نے مضاف الیہ سے مل کر جو ہے یہ فاعل ہو جائے گا، فعل فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔